تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ پہلے کی نسبت زیادہ بڑا حملہ کر سکتا ہے. یہ بات میں صرف ایسے نہیں کر رہا کہ دشمن جو ہے وہ بڑا کمینہ ہے, اس کی فطرت بڑی گندی ہے. دیکھیں, ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت جو بھارت میں جو حکمران جماعت ہے جس کا نام بی جے پی ہے, یہ دراصل آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے. اور جو آر ایس ایس ہے اس کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں. کوئی انٹیلیجنس سسٹم جو ہے چائنا کا, اس نے ہماری مدد کی ہوگی صحیح, لیکن بھائی جو پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی جہازوں میں, وہ کون تھے؟ پاکستانی تھے نا. پاکستانی تھے. ان پائلٹس کو جو سائبر کمانڈ سسٹم اور اسپیس کمانڈ سسٹم سے جو ان کو معلومات مل رہی تھی وہ کون دے رہا؟ پاکستانی دے رہے تھے. ایک اور بات بھی بتا دوں جی کہ اسپیس کے نظام میں آپ کو معلومات کس سے ملتی ہیں؟ سیٹلائٹ سے. وہ سیٹلائٹ بھی پاکستانی ہے. اچھا, چائنیز سیٹلائٹ نہیں ہے. یہ تو یقیناً آپ کو وہ سیٹلائٹ بنانے میں آپ کو چائنا نے تھوڑی بہت مدد کی ہوگی, اور یہ جو ہم نے خوشیاں منائی ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگی. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم خوشیاں منا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے, تو انہوں نے بلوچستان میں ایک سکول بس پہ اٹیک کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں ان کو خون میں نہلا کے ہماری جو خوشیاں ہیں اس کو سوگ میں بدلنے کی کوشش کی. تو دشمن اتنا کمینہ ہے کہ وہ آپ کی خوشی جو ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی, اور اس خوشی کو سوگ میں بدلنے کے لیے وہ آپ کے بچوں کو بھی ٹارگٹ کرنے سے گریز نہیں کرتا. تو اس دشمن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور مجھے خدشہ نہیں بلکہ مجھے دشمن کی جو فطرت ہے اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ یہ دوبارہ اٹیک کرے گا. اچھا, آپ کو میر صاحب ابھی یہ آپ کو خدشہ ہے کہ یہ بھی اٹیک دوبارہ ہو سکتا ہے, ایسا مس ایڈوینچر جو 7-8 مئی 10 مئی کو اس نے کیا, تو یہ ابھی دوبارہ اسی نوعیت کا یا اس سے زیادہ کوئی شدت کا اٹیک؟ دیکھیں, عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, فتح اور ناکامی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے میرے پہ یقین ضرور رکھیں, لیکن حکمت سے بھی کام لیں اور بہادری سے بھی کام لیں. تو ہم نے حکمت اور بہادری دونوں سے کام لیا, اور جو ہندوستان نے پہلے میزائل اٹیک کیے اور اس کے بعد انہوں نے جو فضائی حملہ کیا, ہم نے اس کا بڑی اچھی حکمت عملی سے اور بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا, ان کے دانت توڑ دیے. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ پہلے کی نسبت زیادہ بڑا حملہ کر سکتا ہے. یہ بات میں صرف ایسے نہیں کر رہا کہ دشمن جو ہے وہ بڑا کمینہ ہے, اس کی فطرت بڑی گندی ہے. دیکھیں, ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت جو بھارت میں جو حکمران جماعت ہے جس کا نام بی جے پی ہے, یہ دراصل آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے. اور جو آر ایس ایس ہے اس کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں 2025 میں. یہ 1925 میں بنائی گئی تھی, اور سوارکر نے یہ جب تنظیم بنائی تھی اور اس کے بعد پھر گولوالکر جو ہے اس نے اس کو آگے بڑھایا. تو انہوں نے پہلا کام کیا تھا؟ پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا, یہ ڈویژن آف انڈیا کے خلاف تھے. آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس جو ہیں وہ انگریز سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ انگریز سے آزادی نہیں حاصل کرنا چاہتے, یہ کہتے تھے جی کہ انڈیا کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اکھنڈ بھارت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان جو ہے اور یہ نیپال اور یہ سری لنکا, افغانستان, یہ سارے اکھنڈ بھارت کا حصہ ہیں. اور پھر جب پاکستان اور بھارت بن گئے تو پہلا کام کیا آر ایس ایس نے؟ آر ایس ایس نے اپنے ایک ٹیررسٹ نتھو رام گوڈسے کے ذریعے مہاتما گاندھی کو قتل کروا دیا. اور اس نے کہا کہ جی میں نے تو آر ایس ایس چھوڑ دی ہوئی ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس نے آر ایس ایس نہیں چھوڑی ہوئی تھی. اور پھر آر ایس ایس پر پابندی لگائی, بھارت کی حکومت نے آر ایس ایس پر پابندی لگائی. پہلی 1948 میں, دوسری پابندی لگائی اندرا گاندھی کی حکومت نے 1975 میں, تیسری پابندی لگائی نرسیما راؤ کی حکومت نے 1992 میں جب انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا. تو آر ایس ایس جو ہے اس کے باقاعدہ ٹریننگ کیمپ ہیں جہاں پہ دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے. اور میں ایسے کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, اس کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں.
RSS کے کچھ جو سابقہ ٹیررسٹ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے رہے ہیں, انڈیا میں دہشت گردی کرتے رہے, انہوں نے باقاعدہ انٹرویوز دیے ہوئے ہیں. سمجھوتا ایکسپریس پہ حملہ جو ہے وہ RSS نے کروایا تھا, بابری مسجد کو ڈیمولش بھی RSS نے کروایا تھا. تو RSS جو ہے اس کا پولیٹیکل ونگ BJP ہے, اور اس کی 100 سالہ تقریبات ہونی ہیں 2025 میں, اور پھر بہار میں الیکشن بھی آنے والا ہے, اور بھی کچھ انڈین سٹیٹس ہیں, ویسٹ بنگال ہے وہاں پہ بھی الیکشن آنے والا ہے, اور BJP نے وہاں پہ الیکشن جیتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں, اور اس صورتحال میں آپ نے مئی 2025 میں آپ نے ہندوستان کو 4 روزہ جنگ میں ایک ایسی شکست دی جس کا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اعتراف کر رہی ہے. تو مودی صاحب جو ہیں انہوں نے اب اس شکست کا داغ مٹانا ہے. ان کو اب لوگ نریندر مودی نہیں کہتے, ان کو کہتے ہیں سرنڈر مودی. تو سرنڈر مودی جو ہے اس نے شکست کا داغ مٹانا ہے. تو مجھے اس لیے لگتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر ضرور کرے گا, اور اس دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ مار پڑے گی, لیکن پھر بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. لیکن مودی تو شاید ابھی تیار نظر آ رہا تھا اٹیک کرنے کے لیے. اس نے 6-7 کی درمیانی شب جس طرح اٹیک کیا, ان کی فورسز تیار نظر نہیں آ رہی تھیں. ہماری فورسز جو ہیں انہوں نے, آپ نے بھی اس پہ کئی مرتبہ بات کی, 2019 کے بعد ہماری فورسز نے کس طرح ریسرچ کی اور کس طرح وہ سائبر ونگز جو ہیں وہ بنے جو ہیں وہ ایئر فورس کے اندر بھی. تو یہ مس ایڈوینچر مودی کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے جتنی پریپیئرڈنیس اس وقت پاکستان کی ہے؟ دیکھیں ابھی 2025 میں جب پہلگام اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب انڈیا نے موک ڈرل شروع کی تو انڈیا میں ایک نہیں بہت سے ڈیفنس ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے, ان کی ایئر فورس کے سابق افسران یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایئر فورس پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس رافیل جہاز بھی تھے. تو جو پروین ساری صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ رافیل جہاز تو آپ کے پاس آ گئے ہیں, لیکن صرف مشین جو ہے اس کا آپ کے پاس ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے. مشین کو آپریٹ کس نے کرنا ہے؟ آپریٹر تو پائلٹ ہوتا ہے. تو پائلٹ کا ایکسپیرینس ہونا بھی ضروری ہے, اور ابھی ان کا خیال تھا کہ انڈین ایئر فورس کے پائلٹس رافیل جہازوں پہ اتنے ایکسپیرینس نہیں ہوئے. دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 2019 میں ہمارے جو ایک جہاز کے ریڈار سسٹم کو پاکستان ایئر فورس نے جیم کیسے کیا, اور پھر اس کو ٹارگٹ کیسے کیا, ڈسٹرائے کیسے کیا, اور پھر ابھینندن صاحب تھے جو وہ پاکستان میں گرفتار ہو گئے. پھر ٹھیک ہے اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس نے فیصلہ کیا اس کو واپس کر دیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس پہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے کہ ان کے پاس اکوپمنٹ کدھر سے آیا جس کے ذریعے وہ ہمارا ریڈار سسٹم اور ریڈیو سسٹم جیم کر سکتے ہیں. دوسری طرف ہم کیا کر رہے تھے, ہم یہ کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے MiG-21 کا تو ریڈار سسٹم اور ریڈیو سسٹم جیم کیا ہے, ہم رافیل جہاز کا کیسے کریں گے, کیسے جیم کریں گے. تو اس کے لیے ہم ریسرچ کر رہے تھے. تو جب یہ ظہیر بابر سدھو صاحب جب ایئر چیف بنے تو آپ کو پتا ہے کہ کب بنے تھے؟ جی بالکل. کب بنے تھے؟ 2021. کون تھا اس وقت پرائم منسٹر؟ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے. انہوں نے ان کا خود انٹرویو کیا تھا. عمران خان نے ظہیر بابر سدھو کا خود انٹرویو کیا تھا, اور ان کے علاوہ 2 اور لوگوں کا بھی انٹرویو کیا تھا. اچھا. تینوں کے انٹرویو کرنے کے بعد انہوں نے ظہیر بابر سدھو کو کہا کہ آپ ایئر چیف ہوں گے. کیا ریزن ہے بھائی؟ یہ عمران خان سے پوچھیں آپ جا کے ڈیلا جیل اگر آپ کو اجازت مل جائے ملاقات کی. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو, میرا خیال ہے کہ اس لیے ان کو سلیکٹ کیا کہ ان کے خیالات تھے نا جو ظاہری بات ہے یہ کچھ سیاسی خیالات کی بات تو نہیں کر رہا. جی جی جی. باقی جو ان کے خیالات تھے ان کو لگا کہ یہ بڑا ایک ریلیجیس آدمی ہے اور اللہ پہ بڑا یقین ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ ظہیر بابر سدھو صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ اپنی بہت زیادہ نمود و نمائش نہیں کرتے, لیکن وہ یہ جنگ کے دنوں میں بھی ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. تو عمران خان صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا, اور پھر سلیکشن کے فوراً بعد سدھو صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کام کیا کہ وہ دن رات لگ گئے اس کام پہ کہ ہم نے 2019 میں جو
ابھینندن کے جہاز کا ریڈار سسٹم جیم کیا تھا, تو وہ تو جہاز تھا رشین, تو اس کا تو ہم دوبارہ بھی جیم کر دیں گے. یہ رافیل جو ہے انڈیا لے رہا ہے, اس کا ہم کیسے کریں گے؟ اور پھر انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں ایک سائبر کمانڈ سسٹم متعارف کروایا, پھر انہوں نے اسپیس کمانڈ سسٹم متعارف کروایا, سائبر اینڈ اسپیس. اب دیکھیں کہ 2019 میں ہم نہ سائبر کے میدان میں ایکٹیو تھے, نہ اسپیس کے میدان میں ایکٹیو تھے. تو اب یہ جو آپ نے انڈیا کے 3 مختلف اقسام کے جہاز جو ہیں ان کو گرایا, اور پھر ان کا ایک ان مینڈ جہاز جو ہے اس کو بھی گرا دیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی ہر قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے لیس دشمن جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں. یہاں پہ میں ایک بات بڑی ہی عاجزی کے ساتھ کہوں گا, اور کسی کو میری بات بری نہ لگے, یہ بات میں ایک صحافی کی حیثیت سے کر رہا ہوں اور ایک ایسے پاکستانی کی حیثیت سے کر رہا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنی آرمی, ایئر فورس اور نیوی کی جو صلاحیت ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. بعد میں کیا کرنا چاہتا ہوں, بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے, ہم نے جو مئی 2025 میں انڈیا کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے, صحیح, یہ میڈ ان پاکستان کامیابی ہے, یہ میڈ ان چائنا کامیابی نہیں ہے. 100% میڈ ان پاکستان. یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا, مجھے زیادہ کرے دینا آپ, میں چیلنج کر کے یہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہاتھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں. چائنا جو ہے وہ پاکستان کا ایک آل ویدر فرینڈ ہے. ہماری اور چائنا کی دوستی جو ہے اس پہ ہمیں فخر ہے. یقیناً ہر مشکل وقت میں چائنا نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے, لیکن ہم نے جو رافیل جہاز گرائے ہیں یہ ہم نے اپنی صلاحیت سے گرائے ہیں. یقیناً اس میں کوئی انٹیلیجنس سسٹم جو ہے چائنا کا اس نے ہماری مدد کی ہوگی, صحیح, لیکن بھائی جو پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی جہازوں میں وہ کون تھے؟ پاکستانی تھے نا. پاکستانی تھے. ان پائلٹس کو جو سائبر کمانڈ سسٹم اور اسپیس کمانڈ سسٹم سے جو ان کو معلومات مل رہی تھی وہ کون دے رہا؟ پاکستانی دے رہے تھے. ایک اور بات بھی بتا دوں جی کہ اسپیس کے نظام میں آپ کو معلومات کس سے ملتی ہیں؟ سیٹلائٹ سے. وہ سیٹلائٹ بھی پاکستانی ہے. اچھا, چائنیز سیٹلائٹ نہیں ہے. یہ تو یقیناً آپ کو وہ سیٹلائٹ بنانے میں آپ کو چائنا نے تھوڑی بہت مدد کی ہوگی, اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ نے صرف چائنا سے تو نہیں لی ہوئی. تو جو ہم نے جو اپنا جو سسٹم بنایا ہے وہ صرف چائنا کی مدد سے ہم نے نہیں بنایا, اس میں ہم نے اور بھی جو ممالک ہیں ان کی ٹیکنالوجی سے مدد لی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کی کوارڈینیشن تھی. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسی کوارڈینیشن تھی کہ ادھر سے ایئر فورس کے پائلٹ جو ہیں وہ اپنے جہازوں سے انڈیا کے جہازوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کے ایئر بیسز پہ میزائل برسا رہے ہیں. دوسری طرف سے پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے میزائل سسٹم کے ذریعے کچھ اور ٹارگٹ جو ہیں ان کو ہٹ کر رہی ہے. وہاں سے پھر جہاز نہیں اڑے, اس کے بعد وہاں سے جہاز نہیں اڑے. تو یہ ایئر چیف ظہیر بابر سدھو اور ہمارے جو آرمی چیف تھے جو اب فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب, ان کی, اور نیول چیف, یہ ان کی کوارڈینیشن تھی. اور ظاہری بات ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں جو حکومت وقت ہے آپ اس کو تو اگر کریڈٹ نہ دیں تو پھر یہ تو بددیانتی ہے کہ یہ ساری ایک کوارڈینیشن سے ہم کام کر رہے تھے. اور یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے پاکستان کی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے, انڈیا کہہ رہا ہے یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے, کچھ ویسٹرن میڈیا کے اخبارات اور ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں یہ میڈ ان چائنا وکٹری ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, میڈ ان چائنا نہیں ہے, یہ میڈ ان پاکستان وکٹری ہے. ابھی نہ میں اس پوزیشن میں ہوں, نہ ہی ہمارے ارباب اختیار اس پوزیشن میں ہے کہ اس معاملے پہ زیادہ بات کی ڈیٹیل سامنے رکھیں,